بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت اچھی خبر، معجزہ، معاہدہ ہوگا مگر کب؟ پاکستان جیت گیا، دشمن کی خواہشوں پر پانی پھر گیا۔ 1 درجن عالمی رہنماؤں کا اجتماع، لبنان امریکی کشیدگی اور بہت کچھ۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد جاگ رہا ہے، اسلام آباد جاگ رہا ہے، پاکستان کی قیادت جاگ رہی ہے، یعنی سیاسی اور عسکری۔ کسی کی شکل کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن پاکستان سب پر مقدم ہے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم گئے قطر، سعودی عرب اور اب ترکیہ۔ فیلڈ مارشل کے بارے میں افواہیں پھیلی کہ جناب ایران سے ملاقات کے بعد فوراً وہ امریکہ چلے گئے، لیکن افواہیں دم توڑ گئیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ نے کہہ دیا، ایک پریس کانفرنس میں بھی اور ٹویٹ میں بھی، کہ جنگ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور صرف جنگ ختم ہونے والی نہیں، انہوں نے کہا جنگ بندی میں بھی اضافے کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ اخذ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی تمام تر کوششیں کامیاب ہو گئی، اور ایک بڑا کٹ جو میں نے کہا تھا نا، امن میلہ، عالمی امن میلہ جو کل کہا تھا، وہ لگنے جا رہا ہے، اور اس کا اعلان کب ہوگا، کیسے ہوگا، چند گھنٹوں کی دوری پہ، کسی وقت بھی یہ اعلان ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران کو جلدی ہے معاہدہ کرنے کی۔ ایران کہتا ہے نہیں، ہمیں پتہ ہے جنگ میں خودکش ڈرون کی بے تحاشا ضرورت، لہٰذا ہم نے اس کی پیداوار میں کر دیا اضافہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے ایران، تو وہاں ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ وردی میں گئے تھے، اور خیر سگالی کے طور پہ جا کے جب بات کی تو اسپیکر محمد باقر کالی وفد جو ہے، وہ ان سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھی بات ہوئی، بلکہ ایران نے ایک خصوصی سپہ سالار کے اعزاز میں خوش آمدید سپہ سالار ایک ترانہ بھی بنایا۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے مصر بھی ایک اس قسم کا ایک اچھا سا، ایک خوبصورت سا برادر ملک کے لیے، یعنی پاکستان کی ترانہ بنا چکا ہے۔ تو اس وقت چرچے ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل کے اور پاکستان کے وزیر اعظم کے۔ وزیر اعظم ترکیہ، چانسز یہ کہ جو اعلان ہوگا وہ اسلام آباد میں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے صاف کہا کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو اسلام آباد میں۔ ایران نے کہا اگر اعتماد ہے تو اسلام آباد پر، اور جو یو ای نے پیسے واپس مانگے تو سعودی عرب نے وہ پیسے دے دیے، اور جناب جو بلینز ڈالر ہیں، یعنی 3 بلین یا 2 بلین ڈالر جو ہیں، وہ اسٹیٹ بینک نے کنفرم کر دیا کہ برادر سعودی عرب نے دے دیے پاکستان کو، کہ دے دو یو ای کو۔ کیوں؟ کہ صرف ہم سے ناراض یو ای نہیں، سعودی عرب سے بھی ناراض۔ تو سعودی عرب کے ساتھ چونکہ پاکستان کھڑا ہے، پاکستان کا ایک معاہدہ ہے، پاکستان کے پرانے تعلقات ہیں، لہٰذا سعودی عرب نے فوراً 2 بلین ڈالر جو ہیں اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیے کہ واپس دے دو۔ تو یہ ایک معاملات اچھی ہے۔ قرضہ کوئی اچھی بات نہیں، مہنگائی یا پریشانی یا جو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ جو حالات بدل رہے ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی مہربان ہو گیا ہے۔ دنیا میں عزت میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ معاملات بھی سیدھے ہوں گے، اقتصادی معاملات بھی سیدھے ہوں گے۔ معجزہ کہ معاہدہ ہوگا، وہ جنگ بند ہوگی جس جنگ سے کہا جا رہا تھا کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہے، جس میں ہزاروں مارے گئے، جس میں اربوں کا نقصان ہوا۔
چاہے وہ ایران کا کہیں، اسرائیل کا کہیں، مشرق وسطیٰ کا کہیں، لیکن اب وہ جنگ پاکستان کے وزیر اعظم کے ایک ٹویٹ پہ بند ہوئی، یعنی جنگ بندی ہوئی، اور اب پاکستان کے وزیر اعظم کی کوششوں اور فیلڈ مارشل کی کوشش حکمت عملی سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے، معجزہ ہونے والا ہے، ایسا معجزہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اتنا بڑا کردار ادا کرے گا۔ تو پاکستان کا یہ معجزہ ہونے والا ہے، اور اسلام آباد میں مختلف صوبوں سے فورسز پہنچ گئی، یعنی سیکورٹی انتظامات شروع، 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں کوئی اعلان ہو سکتا ہے، ڈیٹ ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ 21 اپریل ہے جنگ بندی کی آخری تاریخ، اور صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے ہوگا۔ صدر ٹرمپ کو بھی جلدی ہے، کیوں کہ انہیں چائنا کے دورے پہ جانا ہے، وہ معاملات چین سے بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں اور نارتھ کوریا سے بھی کرنا چاہتے ہیں، اور چین نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ سے نارتھ کوریا سے بھی ملوا دیں گے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ایک عالمی جنگ سے نجات ملی، کس کی وجہ سے؟ پاکستان کی حکمت عملی، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی کوشش کی وجہ سے۔ اب اسے آپ ستائش کہیں تو ستائش پاکستان کی ہے، اور پاکستان کے نام پہ جو بھی ہوگا اس کی ستائش کرنا ہم سب کا فرض اور حق ہے۔ انشاءاللہ مجھے بار بار اجمل رحیم یاد آتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ 20 اپریل کے بعد پاکستان کا ستارہ عروج پر ہوگا۔ تو لگ رہا ہے کہ وہ دن آ گئے، وہ گھڑیاں آ گئیں، تو پاکستانیوں جھک جاؤ سجدے میں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے لگا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کم کرنے لگا ہے، اور دنیا میں تمہارا سر بلند ہو گیا۔ گرین پاسپورٹ جسے کچھ لوگ تانا سمجھتے تھے، یہ تانا کہتے تھے، وہ گرین پاسپورٹ تمہارے لیے قابل فخر ہو گیا ہے، بلکہ ہونے والا ہے۔ اس معجزے کے بعد اس کی ویلیو اور بڑھ جائے گی۔ 1 درجن سے عالمی یعنی زیادہ عالمی رہنماؤں کا اجتماع، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے، اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان نے پرنس سے بھی گزارش کی ہے، پرنس محمد بن سلمان سے، کس تاریخی موقع پہ وہ بھی اسلام آباد آئیں۔ اور خالی یہ نہیں، فرانس کے وزیر اعظم یا فرانس کے صدر، مصر کے صدر اور دوست ممالک کی کوشش یہ ہے پاکستان کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آئیں، بلکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر امن معاہدہ ہونے لگے اور پاکستان کی کوشش کامیاب ہو جائے تو اس تاریخی موقع پر مجھے بھی بلایا جائے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی یہاں اسلام آباد میں ہو۔ تو یہ معجزہ، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خدائے بزرگ و برتر کا کم ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک، ایک غریب ملک، ایک ایسا ملک جہاں معاشی پرابلم، جہاں سیاسی پرابلم، جہاں بہت سے بحران، لیکن الحمدللہ پاکستان نے ہمیشہ صبر و استقامت سے بحرانوں کو دھکیلا ہے، بحرانوں کو بھگایا ہے، اور بحران آتے ہی جانے کے لیے تو پاکستان کی اس وقت عسکری اور سیاسی قیادت، کسی کو اختلاف، کسی کو تصاویر ان کی اچھی لگے یا بری لگے، اس وقت اس کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے، اور یہ عاصم منیر یا شہباز شریف نہیں، یہ پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کل کوئی اور ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو چیز ہے، یہ چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت جو لوگ ہیں اور جو کام کر رہے ہیں ان کی شب و روز محنت پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہمارا فرض ہے، ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسی صورتحال میں بھی لبنان اور امریکی یعنی لبنان اور اسرائیلی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ حزب اللہ حملے پہ حملہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے 39 حملے کر دیے اسرائیل پر، اور وہ کہتا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنے علاقے بھی خالی کرائیں گے لبنان کے، اور لبنان پر اسرائیل بھی حملہ آور ہے۔ لیکن واشنگٹن میں اس وقت جب یہاں رات ہو رہی ہے، وہاں دن ہے، وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس پر بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو کہہ دیا گیا ہے کہ تم فوری طور پر صدر لبنان کو رابطہ کرو اور جنگ بندی کرو، اور ایران بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوگی کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ تو معاملات
سدھرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت کو عزت بخشی ہے کہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں، اور انہوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 1 سال کے اندر اندر ایک مارکہ حق کے بعد پاکستان نے جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو ایسے زخم لگائے کہ آج تک اس کے زخم بھرے نہیں، بلکہ وہ ابھی تک نہ صرف زخم چاٹ رہا ہے بلکہ تنہا ہو گیا۔ تو یاد رکھیں اس معجزے کے بعد امریکہ اور اسرائیل بلکہ دنیا کی ایک نئی تصویر ہوگی، اور اس میں ایران کا سر فخر سے بلند ہوگا، اس لیے کہ اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اس نے قربانیوں پر قربانی دی اور اب بھی قربانی دینے کو تیار، اور وہ کسی طاقت کو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ سپر پاور صرف خدائے بزرگ و برتر کو مانتا ہے، وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، لہٰذا اس کے پائے استقامت جو ہے وہ لڑکھڑائے نہیں۔ آج بھی وہ تیار ہے، وہ کہتا ہے معاہدے کے لیے بھی تیار، جنگ کے لیے بھی تیار۔ جنگ بھی موجود، یعنی کہتے ہیں میدان بھی موجود ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، تیاری بھی موجود ہے، سب معاملات ہیں۔ لیکن فیلڈ مارشل نے جا کے جو ملاقات کی، ایرانی صدر سے بھی ملاقات کی اور اسپیکر سے بھی ملاقات کی، اس میں مثبت باتیں سامنے آ گئی، اور پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، چند ناعاقبت اندیش تھے جو یہ شور مچا رہے تھے کہ ناکام ہو گیا، اور وہ بھارت کی آواز تھے، بھارتی بیانیہ تھا، کیونکہ وہاں سکتا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ معاملات سیدھے ہو گئے، لبنان اسرائیل جنگ بھی ختم ہوگی، جنگ بندی ہوگی، پاکستان نے امن کا پرچم بلند کیا اور شروع ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، اور ایک تاریخی موقع اسلام آباد میں آ رہا ہے جب 1 درجن سے زائد عالمی شخصیات وہاں موجود ہوگی، اور ایک عالمی امن میلہ ہوگا، اور اس کا میزبان ہوگا مملکت پاکستان۔ تو پھر دشمنوں کا منہ ہوگا کالا، ان کی خواہشیں زمین بوس ہو گئی۔ اور امن کی بات، پاکستان پورا امن ملک ہے، پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، پاکستان کبھی جنگ کی بات نہیں، پاکستان نے ہمیشہ رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے اس نے ایٹمی پاور بنا تب بھی بھارت کے رد عمل میں، کیونکہ اس کو بھارت جیسا ہمسایہ ملا۔ دوسری جانب افغانستان ہے جس کا پتہ نہیں لگتا کہ صبح کیا شام کیا، لہٰذا اسے خطرہ، اس نے اپنی سلامتی کے لیے سب کچھ کیا، جنگ کے لیے نہیں کیا۔ اسی خوشخبری کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ کہ آپ بھی دعا کریں کہ یہ کامیابی، یہ معجزہ ہو جائے، اس میں کوئی دشمن سازش نہ کر سکے، کوئی شیطانی قوت رکاوٹ نہ بنے، سدا سلامت رہیں۔ لیکن پہلے گزارش کا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ مضبوط بنیاد پر قائم رہے، سدا سلامت رہیں۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔